قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال۔ پچھلے ہفتے ہم سیاچن کا وزٹ کیا تھا اور وہ پروگرام آج ہم نے نشر کرنا تھا جس کے پروموز آپ پچھلے چند دن سے دیکھ رہے تھے، لیکن کیونکہ آج کراچی میں ایک بہت افسوسناک واقعہ، انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس پر بات کرنا زیادہ ضروری ہے، لہٰذا وہ پروگرام آپ پھر دیکھیں گے، لیکن کراچی کی صورتحال پہ بھی بات کریں گے اور خاص طور پر شہید امجد صابری صاحب کے حوالے سے آج بات ہوگی، ان کو ٹریبیوٹ بھی پیش کیا جائے گا۔ لیجنڈری قوال ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میرے خیال سے جو ان کی قوالیاں ہیں، جو نعت ان کی ہوتی ہے، وہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج میں نے جتنے بھی چینلز دیکھے ہیں اور جس کسی شخص نے بھی ان کے حوالے سے بات کی ہے، ہر شخص وہ رو بھی رہا تھا اور ان کی تعریف بھی کر رہا تھا۔ ہر شخص کا یہ کہنا تھا کہ بڑے ہی عظیم انسان تھے، بہت اچھے انسان تھے، اور میرے خیال سے لوگوں کا یہ پیار تھا جو آج ہمیں اسکرینز پر نظر بھی آ رہا ہے۔ ان کے گھر کے باہر، لیاقت آباد کے باہر جتنا لوگوں کا ہجوم ہے، وہاں پہ لوگوں میں جو غم ہے اور غصہ بھی ہے، اس پہ میں ذرا بات کروں گا، لیکن یہ یقیناً لوگوں کی محبت ہے جو ان کے گھر پہ اتنے سارے بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ آج چاہے آپ کسی فنکار کو سن لیں، کسی کھلاڑی کو سن لیں یا کسی سیاستدان کو سن لیں، وہ غمزدہ ہے۔ پورا شہر کراچی آج غمزدہ ہے کہ ایک لیجنڈری قوال جو ہے آج ہمارے بیچ نہیں ہے۔ امجد صابری صاحب کے بارے میں کچھ اور بات بھی ہوگی پروگرام میں، اور کچھ میں ان کے کلپس بھی دکھوانا چاہوں گا، لیکن ساتھ ساتھ کراچی کی ذرا صورتحال پہ بھی بات ہو جائے، کیونکہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ کراچی کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، امن و امان بحال ہو گیا ہے، اور کافی حد تک یہ بات درست بھی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو جرائم کی شرح ہے اس میں خاطر خواہ کمی تو ہمیں نظر آئی ہے، لیکن قانون نافذ کرنے والوں کو یہ بات پر غور کرنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ اب بھی شہر میں ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو جب چاہے جہاں چاہے کاروائیاں کر سکتے ہیں۔ یہ 2 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ دن دہاڑے دوپہر کے وقت چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اور 2 روز تک اب تک نہیں پتا چل سکا ہے، انٹیلیجنس فیل ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے فیل ہو چکے ہیں کہ ان کو لے کے کہاں گئے، اس کا کوئی اب تک جو ہے پتا نہیں چلا ہے۔ اور آج پھر یہ افسوسناک واقعہ دن دہاڑے جو ہوا ہے، امجد صابری صاحب کو شہید کیا گیا، وہ بھی ہمارے سامنے ہی ہے۔ تو ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو جب چاہے جہاں چاہے کارروائی کر سکتے ہیں، اور اسی لیے ضروری ہے کہ اس آپریشن کو تیز بھی کیا جائے اور یہ آپریشن جاری بھی رہے۔ میں مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ بلال قطب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شام کی جو ہماری ٹرانسمیشن تھی سما پر، اس پہ انہوں نے بہت بات کی ہے امجد بھائی کے حوالے سے۔ بہت بہت شکریہ بلال صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے رہنما خواجہ اعزاز صاحب موجود ہیں۔ خواجہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور فخر عالم صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے۔ بلال صاحب، کل بلکہ آج ہی صبح سحری کے وقت، سحری کی ٹرانسمیشن میں امجد صابری جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ تھے، اور میں نے ان کا وہ کلام اس وقت بھی سنا تھا، بعد میں بھی میں نے سنا، ایک عجیب سا درد تھا ان کی آواز میں۔ میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کو پہلے وہ کلام ایک دفعہ ہم پھر سنا دیں جو کل صابری صاحب نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد میں اس پر آپ سے سوال کروں گا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں
کملی میں چھپا لینا، رسوائی زمانہ ہوں، دوزخ سے بچا لینا، منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ یہ کلام چند گھنٹے پہلے ہی امجد صابری صاحب نے پڑھا تھا سما کی جو سحری کی ٹرانسمیشن ہے اس میں، اور بلال صاحب موجود تھے۔ بلال صاحب آپ بھی آبدیدہ ہو گئے وہاں، میرے خیال سے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے تمام لوگ آبدیدہ تھے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ امجد صاحب تو یہ قوالی جو ہے پڑھتے رہتے، لیکن وہ خود بڑے جذباتی تھے، ان کی آواز میں ایک درد تھا اور خود بھی وہ آبدیدہ ہو گئے تھے پڑھتے ہوئے۔ میں چاہوں گا تھوڑا سا بتائیں اس حوالے سے بھی، اور پھر آج جو ہوا ہے کیا جذبات ہیں اس وقت آپ کے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ دیکھیے، جب لوگ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں تو لوگوں کے دلوں کا حال نہیں پتہ، ہم تو فیصلہ اس چیز پہ کریں گے جو ہمیں ظاہری طور پہ چیز نظر آ رہی ہے، اور یہی شریعت کا حکم بھی ہے۔ کل جب یہ ہم نے ٹرانسمیشن شروع کی، شہزادہ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ آپ کا جو کانٹینٹ ڈیسائیڈ ہوا ہے اس کے اوپر بات نہ ہو، اور کانٹینٹ سے ہٹ کے کوئی بھی اینکر جو ہے وہ بات کر سکے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ ہم نے 90 منٹ کی ٹرانسمیشن کی، 90 منٹ، 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، اور ہم نے جب بات شروع کی تو وہ نعت سے کی۔ وہ نعت امجد نے کہیں سنی، مجھے نہیں پتا وہ کہاں سنی۔ امجد مجھے نہیں اندازہ کس چیز پہ بیٹھ کے، موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ کس کے ساتھ امجد ہمارے اسٹوڈیو پہنچ گیا، اور وہ پلان نہیں تھا کہ وہ امجد ہمارے پاس آئے گا، وہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ نہیں تھا۔ امجد آ کے وہاں بیٹھ گئے۔ جب فصیح بھائی نے نعت ختم کی تو ہم نے امجد بھائی سے کہا کہ آپ نعت پڑھیے۔ امجد نے یہ اس وقت نعت پڑھی، اور یقین کیجئے کہ امجد نے وہ نعت اپنے گلے سے نہیں پڑھی، امجد نے اپنے دل سے پڑھی۔ یہ 90 منٹ ہم نے جو ٹاپک ڈیسائیڈ کرنا تھا، جو ڈسکس کرنا تھا، وہ تھا عذاب قبر، قبر کے عذاب پہ بات کرنی تھی۔ میں نے 6 دفعہ کوشش کی اس ٹرانسمیشن میں کہ ہم اپنے موضوع پر آئیں، لیکن اس 90 منٹ میں سوائے اللہ کے رسول کی تعریف کے، اللہ تعالیٰ کی گفتگو کے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی رحمت اور برکتوں کے، اور گفتگو جا کہیں نہیں رہی تھی، ہماری کوشش کے باوجود کہیں نہیں جا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ ان لوگوں کا اثر تھا، امجد کا آنا تھا، یا اللہ نے شاید اس کا پلان ہی ایسے کیا ہوا تھا کہ آج یہ امجد کی آخری سحری ہوگی ہمارے ساتھ، اور اس میں امجد کے اوپر جو کیفیت تاری تھی وہ عشق کے علاوہ کوئی نہیں تھی، کیونکہ جب آخری کلام بھی پڑھا پنجتن کا، اس میں بھی امجد شامل نہیں ہونا تھا، لیکن امجد خود اٹھ کے گیا اور اس میں شامل ہوا۔ میں اس کو، اگر آپ کی اجازت ہو، میں اگر اس کو معجزہ کہوں تو مجھے تو لگتا ہے یہ معجزہ ہی تھا، ایسا ہی تھا۔ لیکن ایک بات عرض کروں، جتنی محبت کرنے والا امجد شخص تھا، میں اسے پچھلے 5 سال سے جانتا ہوں، میں نے نہیں دیکھا اس کو کبھی غصے میں نے اس کو روزے کے بغیر کبھی نہیں دیکھا، وہ شوگر کا پیشنٹ تھا، میں نے اسے کسی کے ساتھ زیادہ آواز میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے لوگوں کی پیٹھ پیچھے اس کو اچھی بات کہتے ہوئے سنا۔ میں نے کہا کہ ایک لیجنڈ ہے یہ، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جتنی میں نے ان کی آج تعریف سنی ہے کہ عظیم انسان ہے، بہت بہترین شخص ہیں امجد صاحب، اور آج وہ نظر آیا، ہم نے دیکھا ہے جس عقیدت سے اور لوگوں نے جو محبت کا اظہار کیا ہے ان کے لیے۔ آپ کی بات بچا، یہ صرف پاکستان نہیں ہے، یقین کیجئے میرا فون جو ہے وہ لاک ہو گیا، برطانیہ سے، جرمنی سے، امریکہ سے اتنے پیغام آ رہے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ برسا کر رہے ہیں۔ مجھے تو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ لوگ امجد کو واقعی ہمارا خاندان سمجھتے ہیں، وہ ہم سے افسوس کر رہے ہیں۔ اللہ کرتا کہ ایسا نہ ہوتا کبھی، لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اگر آپ کی خوشیوں میں کوئی شامل نہ ہو تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کے غم میں کوئی شامل نہ ہو تو زندگی میں کبھی یہ بات بھولتی نہیں ہے۔ آج جن لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، ان میں خواجہ صاحب بھی ہیں، ان میں بہت سے ایسے دوست ہیں جو کہ شامل ہوئے۔ خدا کی قسم، اگر ایسا ہوتا کہ اس ملک کے وہ لوگ جو کہ ہماری تنخواہوں سے کھاتے اور پیتے اور ان کے گارڈ آگے پیچھے ہماری تنخواہوں سے چلتے ہیں، اگر وہ بھی ہمارے ساتھ برسا کرتے تو ہمارے حوصلے بلند ہوتے۔ صحیح، میں اس پہلو پہ بھی بات کرتا ہوں، لیکن خواجہ اعزاز صاحب، آج ہم نے آپ کو دیکھا جب آپ گھر کے باہر تھے، امجد بھائی کے گھر کے باہر، تو آپ بھی دیدہ ہو گئے تھے اور جذبات آپ کے ہم نے دیکھے۔ جو صورتحال ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے ذرا میں آپ اگر کچھ کہنا چاہیں امجد بھائی کے حوالے سے۔ نہیں، جو بات قطب صاحب نے کہی وہ بڑی جامع الفاظ میں بیان کیا ہے۔ امجد ایک ہمارا ذاتی دوست بھی تھا، بہت بہت لمبے عرصے سے ہماری اس سے ایک قربت تھی، اور
کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی ہفتہ ایسا نہیں ہوا کہ امجد اور ہم ساتھ نہ رہے ہوں. ابھی رمضانوں میں ہم نے جب ہماری تراویح تھی تو ضد تھی ہم سب دوستوں کی کہ دعا امجد سے کرانی ہے. تو 10ویں تراویح کو امجد نے آ کر دعا کی. جس طرح آپ بتا رہے ہیں نا قطب صاحب کہ بخدا یقین کیجئے کہ عجیب سا درد تھا آواز میں, مچل گئے تھے, اور کافی دیر پھر اس کے بعد دعا کے بعد اسے لے کے ہم بیٹھے رہے, کھانا کھایا. ابھی بھی اس کے گھر کے مطلب وہ پاکستان کا ایسٹ تھا, وہ سب کا دوست تھا. وہ ہر شخص کے منہ سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ وہ اس کے زیادہ قریب تھا. ہر شخص یہی کہتا ہے کہ بھائی میں اس کا زیادہ قریبی دوست یا محبوب تھا. اور پھر اتنے عرصے سے یعنی جس جگہ وہ رہ رہے, آپ اس گلی کو دیکھیں, بچہ بوڑھا عورتیں کہاں کہاں کے لوگ جو ہے نا وہ محلہ بھر گیا ہے. ہزاروں کے لوگ ابھی بھی موجود ہیں. امجد کی والدہ کا بہت برا حال ہے. امجد کے اللہ ان کو صبر دے. 5 بچے ہیں, ان کا بہت برا حال ہے. جی تو میری یہی گزارش ہے کہ یہ لاس اس شہر کا لاس نہیں ہے, یہ پاکستان کی بین الاقوامی آواز تھی جو پوری دنیا میں اس نے اپنی آواز کے ذریعے, اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے پاکستان کو متعارف کرایا. اور ایسے بہت کم موقع ہیں, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان کا امیج, اپنے شہر کا امیج, اپنے ملک کا امیج پوری دنیا میں وہ جا کر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. آج جو کچھ ہوا میں سمجھتا ہوں وہ سانحہ نہیں ہے, وہ ظلم ہوا, قیامت گزری ہے کراچی کے شہریوں پر, پاکستان کے شہریوں پر, سما پر, جہاں جہاں جس جگہ, بلکہ ملک سے باہر بھی اتنے دوست ہمارے موجود ہیں. کسی کا فون بھی جو ہے نا وہ ایک لمحے کے لیے آنسوؤں کے بغیر نہیں آ رہا, نہ صبر آ رہا ہے نہ صبر دے خواجہ صاحب ظلم بھی اس شخص پر ہوا ہے جو صرف آ کر خوشیاں بانٹتا تھا, اللہ کی تعریف کرتا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا تھا. یہی تھا ان کے, چاہے وہ نعت پڑھ رہے ہو, چاہے قوالی ہو ان کی, اس میں یہی نظر آتا تھا. اور ایسے شخص کے ساتھ فخر عالم صاحب آج یہ ہوا ہے. میں نے آپ کو جب پہلے سنا سما پہ, غم کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز میں غصہ بھی تھا. وہ غصہ والا پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے ڈسکس کرنا, میں کروں گا, لیکن آپ کیا کہنا چاہیں گے امجد بھائی کے لیے؟ شہزاد, میں ابھی امجد کے گھر سے آ رہا ہوں, ابھی ان کے گھر پہ موجود تھا. ان کی بیوی کو دیکھا, ان کی والدہ سے بات کرنے کی کوشش کی, ان کی بہنوں کو حالت کو دیکھا, ان کے بچوں کی, ان کی بیٹیوں کی حالت کو دیکھ کر آیا ہوں میں. قیامت برپا ہے اس گھر کے اندر. ہم کیا بات کریں, کیا بات کریں؟ امجد صابری کی بات کرنے ہیں. میں کہتا ہوں اتنا معصوم اور اتنے اچھے دل کا آدمی بہت کم ہوتا ہے. جینٹل انسان تھا, جینٹل سول تھا. ابھی پچھلے جمعے کو ہم لوگوں کا سیلیبریٹیز کا میچ تھا, اس میں اس نے ایک بہت زبردست کیچ پکڑا جس میں ہم سب معین خان وغیرہ کہہ رہے تھے واہ واہ یار کیا کیچ پکڑا ہے امجد صابری نے. اور میں ان کو تنگ کر رہا تھا کہ میں نے کہا یار اتنے بڑے جسامت کے ساتھ تو آپ تو آج بھی بالکل نوجوانوں کی طرح بھاگتے ہیں. اور پھر وہ انہوں نے مجھے سائٹ پہ کہا کہ آپ جاپان گئے ہوئے تھے ابھی, تو میری دلی خواہش ہے فخر بھائی کہ میں جاپان میں قوالی گاؤں. میں نے کہا انشاءاللہ اللہ تجھے بڑی زندگی ہے تیری, تجھے یہ موقع ملے گا. مجھے کیا, میں کس کو کیا پتا تھا. لیکن مسئلہ شہزاد یوں ہے کہ امجد کے جانے کا مجھے غم تو ہے ہی ہے, مجھے غصہ بہت زیادہ ہے اس کا, حد سے زیادہ غصہ ہے مجھے اس بات کا کہ نااہلی کی اور انکمپیٹنس کی انتہا جو ہے وہ چلی جا رہی ہے شہر قائد کے اندر, اور ہم جو ہیں وہ جانوروں کی طرح سڑکوں پہ دن دہاڑے مارے جا رہے ہیں یا اٹھائے جا رہے ہیں. میں سپیچلیس ہوں آج. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کس کو کیا بولوں, میں کس سے کیا کروں. کہ میں ابھی اپنے گھر سے نکل رہا ہوں تو میرا باپ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یار تم کیوں جا رہے ہو اس وقت, حالات صحیح نہیں ہے شہر کے. مطلب یہ کیا تماشا ہم نے بنایا ہوا ہے. یہ بڑی بڑی وی آئی پی میٹنگیں ہو جاتی ہیں کہ جی وہ لا اینڈ آرڈر کے اوپر بہت بڑی میٹنگ ہو رہی ہے. یہ کیا میٹنگیں ہو رہی ہیں کہ جس کے اندر شہری کی جو ہے جان و مال کا کوئی حفاظت کا, کوئی تحفظ کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اور یہ کیا اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے کہ بات ہو رہی ہے کہ جی ایس پی کو ہم نے جو ہے معطل کر دیا اور ہم نے جو ایس ایچ او کو وہاں کے معطل کر دیا. ارے بھائی ادارے کے سربراہ کو پکڑو, سب سے پہلے اس کو بولو یو آر اکاؤنٹیبل سر, یو آر ریسپانسبل فار دس. 72 گھنٹوں کے اندر اتنے بڑے بڑے 2 انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل اینی مور. میں بتا رہا ہوں شہزاد, صحیح بات ہے, اور اسی لیے میں نے کہا کہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم دعوے تو کرتے ہیں کہ کراچی کا امن بحال ہو گیا ہے, لیکن 3 دن میں 2 بڑے واقعات ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہیں ہمارے شہر میں موجود ہیں. یہ ایلیمنٹس جب چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں, ان کو ختم کرنا ضروری ہے. لیکن آپ نے یہ بالکل ٹھیک کہا, کرکٹ ہو,
کرکٹ کا میچ ہو وہاں پہ بھی امجد صاحب نظر آتے تھے, اور میں نے جتنے بھی شوز میں ان کو دیکھا ہے, ویسے تو میں نے ان کو لائیو بھی سنا ہے, لیکن جتنے بھی شوز میں نے دیکھا ایک الگ سی جان ڈال دیتے تھے پروگرام میں, چاہے مارننگ شو ہو, چاہے کوئی رمضان کی ٹرانسمیشن ہو. میں اس میں مزید بات بھی کرنا چاہوں گا. ہمارے ساتھ اس وقت علی ظفر صاحب بھی موجود ہیں, معروف فنکار ہیں. علی ظفر صاحب, یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ آج ہوا ہے کراچی میں. امجد صابری صاحب لیجنڈری شخصیات ہیں, ہم سب ان کی قوالی, ان کے نعت کو سنتے ہیں. آج جب آپ کو یہ خبر سننے کو ملی تو آپ کے کیا جذبات تھے؟ دیکھیں جی, بحیثیت ایک انسان کے اور ایک مسلمان کے, اور ایز اے فیلو میوزیشین, ایز اے فیلو سنگر کے, میرے جذبات جو ہیں وہ الفاظ میں ان کو قید نہیں کر سکتا, کیونکہ میری ان سے ظاہر ہے ملاقات بھی تھی اور بڑا ایک ان سے روحانی تعلق بھی تھا. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم بہت سالوں پہلے بس میں بیٹھے کرکٹ میچ کھیلنے جا رہے تھے, اور وہاں پر انہوں نے میرے ساتھ گانا, میرا ایک چھنوں کی آپ کو ستایا تھا, اور انہوں نے مجھے گا کے اور بڑے پیار سے انہوں نے بڑی تعریف بھی کی, اور بڑے اچھے اور سافٹ انسان تھے. اور ان کی قوالی اور جو آرٹ فارم ہے, ان کی اسکل, وہ تو ظاہر ہے ہی ہے. تو افسوسناک اس وجہ سے بھی کہ جس طریقے سے اور جس وجہ سے ان کی ڈیمائس ہوئی, وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی شرمناک چیز ہے. اور مزید اس پہ افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ ایک بے حسی کا سا کئی معاملات میں عالم ہے. کئی ہمارے جتنا ہمیں زیادہ سینسیٹیو ہونا چاہیے ایز اے نیشن, ایز اے اسٹیٹ, ایز the authorities over here, everybody is not on the same page sometimes, it seems. تمام ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اکٹھے ہو کے یہ ایک ملک, کیونکہ دیکھیں شہریوں کو سیفٹی اور سیکیورٹی پرووائڈ کرنا یہ گورنمنٹ کا, حکومت کا فرض ہے, یہ کام ہے. یہ ہم پہ شہریوں پہ احسان نہیں ہوتا, یہ ان کا فرض ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ان کا فرض ہے. علی ظفر صاحب جی 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 آپ مکمل کر لیں. جہاں پر ہماری آپ دیکھیں کہ ہماری جو افواج پاکستان ہیں ان پہ اتنی ذمہ داری ہے, وہ اتنی ڈفرینٹ محاذ کھلے ہوئے ہیں, وہ چیزیں کہہ رہی. تو لیکن یہ جو ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر, یہ اس صوبے کی گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے. اور انسان کی جان جو ہے, دیکھیں جو ڈیولپ معاشرے ہوتے ہیں نا, وہاں پہ تو دیکھیں جانوروں کی جان اور مال کا تک, جانوروں کی جان تک کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کس طرح وہ ٹریٹ کیے جائیں. یہاں پر تو انسان جو ہے, آئی ایم سوری آپ نے مجھے کبھی اس طرح سنا نہیں ہوگا, لیکن میں اتنا غمزدہ, اور ہم سب کے یہی جذبات ہیں علی صاحب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم سب کے یہی جذبات ہیں. انسانوں کی جان کا جی یہاں پہ بالکل اتنا لائٹلی لیا جاتا ہے, جانوروں سے بھی بدتر ہے. سمجھا نہیں جاتا انہیں, جو کھانوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے, زہر دیا جا رہا ہے. صحیح. علی صاحب میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا, آپ نے قیمتی وقت نکالا اور آپ نے بات کی امجد صاحب کے لیے. مجھے پروگرام میں ایک بریک بھی شامل کرنا ہے, اور اس بریک کے بعد میں آپ کو ایک اور ویڈیو بھی دکھانا چاہوں گا. سما پر ہی ایک پروگرام ہوا تھا امجد صابری صاحب کا, سما کے مہمان میں وہ آئے تھے, اور جیسے ابھی کچھ دیر پہلے فخر عالم صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ان کے گھر سے ہو کر آئے ہیں, قیامت کا وہاں پہ منظر ہے, لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. اور ان کی بیٹیوں سے جب بات کی تھی سعدیہ امام نے, اور ان کی جب اہلیہ سے بات ہوئی تھی, وہ ہم آپ کو دکھائیں گے ایک چھوٹا سا پیکج ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. امجد صابری صاحب کو آج کراچی میں قتل کیا گیا, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. چھوٹی سی کوشش ہے خراج تحسین پیش کرنے کی, اور کراچی کے حالات پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں. بلال صاحب, یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا کہ جو شخص ملوث تھا اس قتل میں وہ نہایتی بزدل تھا, کیونکہ مار کے وہاں سے بھاگ گیا اور ایک نہتے انسان پہ اس نے گولی چلائی, اور صرف بزدل ہی نہیں, ملک دشمن اور اسلام دشمن بھی تھا, کیونکہ ایک ایسے شخص پہ ایک ایسے مہینے میں اس نے وار کیا ہے, رمضان کا مہینہ. دوسرا ایک ایسا شخص جو صرف آ کر اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کرتا تھا, کسی سے اس کی نہ لڑائی تھی, نہ اس کا جھگڑا تھا, نہ کوئی سیاسی عمل دخل, کچھ نہیں تھا.
آپ کی بات شہزاد بالکل درست ہے. معاملہ یہ ہے کہ ایک مسلمان تو دوسرے مسلمان کو قتل کر ہی نہیں سکتا, سو اس پہ تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. جہاں تک اس کا معاملہ ہے عشق کا, اس کے پڑھنے کا, یقین کیجئے کہ اکثر کہتے تھے جب امجد سے کہ امجد اب کلام پڑھی, امجد کہتے تھے نہیں ابھی میں پان کھا رہا ہوں, ابھی میں نے کھانا کھایا. وہ بہانہ کرتے تھے, کبھی نہیں پڑھتے تھے. لوگوں کا خیال ہے, اگر ایسا خیال ہے تو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید امجد جو ہے وہ جان کے نہیں پڑھا. امجد جان کے کبھی بھی نہیں ایسا ہوا. امجد کے اوپر ایک کیفیت ہوتی تھی, جب تک اس پہ وہ کیفیت نہیں آتی تھی وہ کلام نہیں پڑھتا تھا. یہ اس کی عقیدت تھی, ان الفاظ کے ساتھ, ان مصروں کے ساتھ, ان اشعار کے ساتھ جو نذرانے کے طور پہ وہ ہدیہ کرتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کی بارگاہ میں. یہ ایسا شخص اگر اس کو کسی نے قتل کیا ہے, میں تو اس کو قتل کہتے ہوئے بھی مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے, تو پھر میں کہتا ہوں کہ اسلام کو تو چھوڑ دیجئے, انسانیت کے دہانے پہ بھی اس کا کوئی جو ہے وہ گمان نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات عرض کروں. جب یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنی حفاظت کیجئے, اس کے پاس گارڈ نہیں تھا, اس کو یہ نہیں کہا, مجھے سمجھایا جائے کہ ہمیں اپنی حفاظت کس سے کرنی ہے, وہ کون لوگ ہیں جن سے ہم اپنی حفاظت کریں. مجھے لگتا ہے ہمیں اپنی حفاظت حاکموں سے کرنی ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سارا کیا دھرا کس کا ہے آخر. کیوں ایسا ہے کہ اس ملک میں ایک نعت خان جو ہے اس کے بھی اس معاشرے میں دشمن پیدا ہو گئے, لیکن اس معاشرے کے اندر حاکموں کے دشمن کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ اس معاشرے میں ان کے دشمن پیدا کیوں نہیں ہوتے جن کے گھروں سے اتنا پیسہ ملتا ہے جو پاکستان کا پورا قرضہ اٹھا سکے؟ ان کے دشمن کہاں پر ہیں؟ یہ نعت پڑھنے والوں, حمد پڑھنے والوں, قوالی پڑھنے والوں, مفتیوں کے, ان کے دشمن کہاں سے آ گئے؟ یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. حفاظت چاہتے ہیں بلال صاحب, میرے خیال سے حفاظت جواب میں کوشش کرتا ہوں کہ سینیٹر سعید غنی صاحب سے لے لوں. ہمارے ساتھ اس وقت سعید غنی صاحب موجود ہیں. بلال صاحب نے یہ بات کی, آپ نے سنا. سعید غنی صاحب, کیا قصور تھا؟ مطلب ایک نعت خواں کا, ایک قوال کا تو کوئی قصور نہیں تھا ایسا, نہ کوئی دشمنی, نہ کوئی سیاسی اس کا عمل دخل, لیکن اسٹیٹ, ریاست, حکومتیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو بھی تحفظ نہیں دے سکتے. جب پہلی بات تو یہ کہ بہت افسوسناک واقعہ ہے, اور میں خود یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے. کیونکہ امجد صابری ایک نعت خواں تھے, ایک اچھا کام کر رہے تھے, اس سے تو کسی کو بھی تکلیف نہیں تھی. میں نہیں سمجھتا کہ کسی ان کے زندہ رہنے سے کسی کو کوئی تکلیف یا اذیت پہنچ سکتی تھی. بے ضرر سے انسان تھے, لیکن ہے بہت افسوسناک واقعہ. لیکن جو سوالات ابھی اٹھائے ہیں بلال صاحب نے, دیکھیں بدنصیبی سے اس معاشرے میں تو بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا, تو باقی چیزوں کو چھوڑ دیں. سیاستدان بھی قتل ہوئے, فوجی بھی قتل ہوئے, پولیس والے بھی قتل ہوئے, اور بھی ڈاکٹر مارے گئے, انجینئر مارے گئے, کسی مسلک کی وجہ سے لوگوں کو قتل کیا گیا. تو یہاں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا طبقہ ہے ہماری سوسائٹی کا جس کو کسی وجہ سے بخش دیا گیا ہو. ان دہشت گردوں کے نشانے پہ تو سب آئے. لیکن یہ افسوسناک ایک پہلو ضرور ہے کہ یہ جو اسباب اس کے ہیں دہشت گردی کے, وہ بدقسمتی سے ہم سب کے شاید اس میں اپنے آپ کو بھی شامل سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں. صاحب, یہ جو ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ حالات شہر کے بہت بہتر ہو گئے, اور میں کافی حد تک اس بات سے اگری بھی کرتا ہوں, لیکن ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی دہشت گردی کی کارروائی کرنا چاہے تو اس کے لیے ناممکن والی بات نہیں ہے. 2 دن پہلے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے بیٹے کو جو ہے کڈنیپ کیا گیا, ابھی تک کوئی نہیں پتا چلا کہ کہاں لے کے گئے, کہاں سے غائب ہو گئے. پھر آج کا یہ انسیڈنٹ, تو اس کا مطلب دہشت گرد یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ ابھی تک موجود ہیں اور کبھی بھی کارروائی کر سکتے ہیں. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. جو کراچی میں آپریشن جاری ہے, ایک تو وہ ابھی اختتام پذیر نہیں ہوا, اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اب اس آپریشن کی ضرورت نہیں ہے اور تمام معاملات جو سمیٹ دینے چاہیے. ابھی وہ ایک سلسلہ جاری ہے, لیکن بہرحال حالات بہتر ضرور ہوئے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ کبھی نہ کبھی کوئی ایسا ایک افسوسناک واقعہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس پر سوالات بہت اٹھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس آپریشن میں مزید تیزی آنی چاہیے, اور اس کو بالکل کسی مصلحت کے بغیر اور جو لوگ اس کے اندر شامل ہیں ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. سعید غنی صاحب, میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ اور پہلوؤں پہ بھی بات کروں, لیکن اس پہ تفصیل سے بات ہوگی. اس کے بعد مجھے ایک سوال کرنے کی اجازت ہے. خواجہ اعزاز صاحب, آپ کی طرف میں آنے سے پہلے, آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا کلپ دکھانا چاہتا ہوں. کچھ عرصے پہلے کا یہ پروگرام ہے, سما کے مہمان تھے امجد صابری صاحب, اور جیسے آج فخر عالم صاحب بتا رہے تھے کہ آج ان کے گھر پہ قیامت کا منظر تھا. یہ پہلے ایسا نہیں تھا, بڑے خوش تھے. ان کی بیٹیوں سے بھی جب بات ہوئی تھی, یہ چھوٹا سا کلپ ہے, میں دکھانا چاہوں گا پلیز. لیاقت آباد ایک ایسا, جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ سما, میرے لیے زیادہ تر لوگ یہی بولتے ہیں کہ سما جو ہے وہ امجد صابری کی فیملی ہے, اور میں بھی بالکل یہ کہتا ہوں کہ سما جو ہے وہ بالکل فیملی ہے میری. اسی طرح میری فیملی ساری یہیں رہتی ہے. آپ یقین کریں, میرے بچے جب مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈیڈی اب چلیں یہاں سے تھوڑا سا ذرا کہیں اور چلتے ہیں,
تو میں جب ان کو سمجھاتا ہوں کہ بیٹا یہ اپنا جو ہے نا یہ مٹی جو ہے نا یہ اپنی مٹی ہے. ہم چلے جائیں گے کہیں ڈیفینس بھی چلے جائیں گے, کلفٹن بھی چلے جائیں گے, رہ لیں گے, لیکن کچھ پتہ نہیں لگے گا برابر کو کہ میں کون رہ رہا ہوں کون نہیں. آپ یہاں اگر ایک چیخ مارو گے نا پورا علاقہ آ جائے گا کہ یار کیا ہو گیا, یار امجد بھائی کو کیا ہوگا, یا امجد کے گھر میں کیا ہو گیا. کوئی ذرا سی کوئی تکلیف ہو جائے گی پورا علاقہ اکٹھا ہو جاتا ہے. جب پرفارم کرنے باہر جاتے ہیں تو کس طرح کی فرمائشیں ہوتی تھی, ہو رہا ہے ان کی کیسی فرمائشیں؟ صرف چاکلیٹس چاہیے. اور تمہاری میری بھی صرف چاکلیٹس, اور تمہاری چاکلیٹس. یہ تو بہت ہی سیدھے بچے ہیں, ڈیوٹی فری سے کام فارغ. ہاں بتاؤ بھائی محب جلدی سے. چاکلیٹس, صرف چاکلیٹس. میرے ساتھ سیلفیاں بنا کے دکھاتی ہیں کہ بھائی دیکھو میں ہوں ان کی بیٹی ہوں. لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. واو. بتاتی ہوں اپنے فرینڈس کو, پھر ان کا کیا ریئیکشن آتا ہے جب سیلفی بھی جا کے دکھا دے کہ ابا کے ساتھ یہ سیلفی ہے؟ پھر ہے ایسے کہ ہے واقعی. ڈیڈی سے فرمائشیں کس طرح کی ہوتی ہیں؟ میں زیادہ تر ڈیڈی سے پینٹس منگواتا ہوں جو میرے ناپ کی نہیں ہے, لے کے آتے ہیں. کبھی نہیں لے کر آئے ناپ کی؟ پتہ نہیں لگتا بچوں کا. اپنی فیوریٹ قوالی. وہ ان کو میرا مرگ ناگہاں نادیدہ نادیدہ, جگر بے چین لیکن گفتگو سنجیدہ سنجیدہ, عجب مستی بھری آنکھیں مگر ترسیدہ ترسیدہ, عجب مستی بھری آنکھیں مگر ترسیدہ ترسیدہ. یہ بہت ہی ایک مزیدار قوالی ہے. منایا جا رہا ہے میرا غم پوشیدہ پوشیدہ پوشیدہ. یہ کچھ عرصے پہلے کا پروگرام تھا. پیاری بچیاں ہیں جو ان کی بھی بات آپ نے سنی, اور آج یہ بچیاں یتیم ہو گئی ہیں, اور اس کا ذمہ دار صرف وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے آج حملہ کیا ہے امجد صابری پر. اس کے ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے قوم اور ملک کی حفاظت کی قسمیں کھائی ہیں, ووٹ لے کر آتے ہیں, اور قانون نافذ کرنے والوں پر بھی اس کی ذمہ داری بنتی ہے جو کہ کہتے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن کو قائم رکھیں. تو خواجہ اعزاز صاحب یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہوتا ہے اکثر کہ دیکھیں آئسولیٹڈ واقعات ہو جاتے ہیں, اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں, لیکن جس کے گھر پہ گزرتی ہے, جس کے گھر پہ وہ قیامت برپا ہوتی ہے, اس سے کوئی جا کے پوچھے کہ ان آئسولیٹڈ واقعات کا اثر کیا ہوتا ہے. نہیں, باقی آپ درست کہہ رہے ہیں شہزاد, لیکن مسئلہ یہ کہ اکا دکا واقعات نہیں ہیں. ابھی ماضی قریب میں جب آپ نے چیف جسٹس کے بیٹے کی مثال دی, اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ سبین محمود کا ایک واقعہ پیش آیا, تو پھر اس کے بعد خرم ذکی ایک ہمارے بڑے سماجی ایک کارکن تھے, وہ ان کو دن دہاڑے اسی طرح شہید کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو بات یہ درست ہے کہ صرف کراچی آپریشن میں تیزی لانے سے کچھ نہیں ہوگا, کراچی آپریشن کے خد خال کو درست کرنے کی ضرورت ہے. پھر کراچی آپریشن کے لیے میں ہمیشہ یہ چیختا رہا ہوں, کل بھی میری شاید اگر موقع ملا یا جو بجٹ اسپیچ ہوگی, کہ کراچی آپریشن کے جو دوسرے کمپوننٹ ہے جس کا سب سے بڑا تعلق ٹرسٹ ڈیفیسٹ سے ہے, امن خوف میں, سناٹے میں خاموشی کر دینا وہ امن نہیں ہوتا. امن کا مطلب ہے تعمیر, امن کا مطلب ہے ترقی, امن کا مطلب ہے خوشیاں, امن کا مطلب ہے معاشی سرگرمیاں. آپ اگر دیکھیں کہ کراچی میں ایک سناٹا ضرور ہے, ایک خاموشی ضرور ہے, لیکن دہشت گرد اپنی مرضی سے جب وہ چاہ رہے ہیں, جہاں جہاں وہ چاہ رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اب آپ بتائیں, فنکار ہو گئے, شاعر ہو گئے, انجینئر ہو گئے, ڈاکٹر ہو گئے, سماجی کارکن ہو گئے. ابھی کچھ عرصے پہلے محکمہ داخلہ نے لسٹ نکالی جس میں بڑے بڑے جو ہمارے ماڈلز ہیں, جو بڑے بڑے ایونٹ آرگنائزرز ہیں, ان کا تھریڈ لسٹ میں نام ہے. ہمارا تو نام چلیں ہے ہی سب کا, لیکن جب آپ کے پاس اس قسم کے لوگ جو خوشیاں بانٹنے والے لوگ ہوں, ان کی بھی اگر آپ کے پاس سیکیورٹی نہ ہو, تھریڈ لسٹ ہو, تو اس کا مطلب ہے کراچی آپریشن کی موڈیلٹیز کو سنجیدگی سے درست کرنے کی ضرورت ہے. ان تمام چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے جو نظر انداز ہو. آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت لائن پر. اے ڈی خواجہ صاحب, یہ جو آج واقعہ ہوا ہے اس کی ذرا تفصیلات بھی بتا دیں کہ کیا تحقیقات ہوئی اب تک, اور ساتھ ساتھ یہ سننے میں آ رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ امجد صابری صاحب کو تھریٹ تھے, انہوں نے سیکیورٹی کے لیے درخواست بھی کی تھی, ہوم منسٹری کو لکھا بھی تھا, لیکن کسی قسم کی سیکیورٹی بھی ان کو پرووائڈ نہیں کی گئی تھی. تو کیا ان کی جان اتنی قیمتی نہیں تھی کیا اے ڈی خواجہ صاحب؟
دیکھیے میں عرض کروں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ میں واقعی کی آپ کو تفصیلات بتاؤں کہ آج جب امجد صابری صاحب اپنے شو کے لیے گھر سے نکلے ہیں تو اس لیاقت آباد کے علاقے میں اپنے گھر سے تھوڑی سی ہی دور ان کے اوپر 2 موٹر سائیکل سواروں نے اٹیک کیا جس میں وہ شہید ہو گئے. جہاں تک ان کی سیکیورٹی کا تعلق ہے میں بالکل آن ریکارڈ آپ لوگوں کو واضح کر دوں کہ امجد صابری صاحب نے کبھی کسی لمحے پر بھی سیکیورٹی کی کوئی درخواست نہیں دی تھی. اور یہ جو سوشل میڈیا میں خبریں آئی ہیں اس کے بعد میں نے دوبارہ ری چیک کیا ہے تمام آفیشیل ریکارڈز کو. یہ آپ آن ریکارڈ بات کر رہے ہیں ایڈی خواجہ صاحب، کیونکہ سوشل میڈیا پہ میرے خیال سے فخر عالم صاحب ہمارے ساتھ ہیں بھی، انہوں نے بھی اس پہ جو ہے ٹویٹ کیا تھا کہ انہوں نے ہوم منسٹری کو سیکیورٹی کے لیے درخواست دی تھی. جی نہیں، ایسی کوئی بات. شہزاد میں اس پہ انٹرجیکٹ کرتا چلوں کہ یہ میں نے ابھی جب میں ان کے گھر پہ تھا تو میں نے ٹویٹ اس وقت بھی کیا ہے کہ ان کی فیملی سے میری بات ہوئی ہے اور ان کی فیملی نے کلیریفائی کیا، کیونکہ شروع میں مختلف جگہوں پہ یہ کہا جا رہا تھا، ٹی وی چینلز پہ بھی رپورٹ ہو رہا تھا کہ انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے. بٹ یہ بات درست ہے کہ ان کی فیملی نے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے کوئی درخواست نہیں دی تھی، آفیشلی کوئی درخواست کوئی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ نہیں کی تھی. یہ بات درست ہے. تو ایڈی خواجہ صاحب نے وہ کنفرم کر دیا ہے. ایڈی خواجہ صاحب کوئی اب تک انیشل انویسٹیگیشن میں پتہ چلا ہے کون ملوث تھا اس میں؟ دیکھیے یہ اتنی جلدی کسی کنکلوژن پہ پہنچنا ہمیشہ غلط ہوتا ہے اور مشکل ہوتا ہے، اور میرے خیال ہے کہ انویسٹیگیشن کا صحیح طریقہ یہی ہوتا ہے کہ تمام زاویے اور آپشنز کو کھلا رکھا جائے. ہم تمام زاویوں کو دیکھ رہے ہیں. کچھ پارٹیز نے اپنے طور پہ سوشل میڈیا میں کلیم کی ہے رسپانسبلٹی اس کی، اور یہ انتہائی ایک نیشنل لاس ہے ہمارے لیے اور اس کے لیے پوری قوم میں غم ہے. اور یہ کوئی نیشنل لیول کا نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول کا ایک ہمارے ہیرو تھے جو کہ آج ہم سے جدا ہو گئے ہیں. اور اس کو کسی سیاست کی بھینٹ پہ یا کسی ایک مقصد آئیڈیالوجی کے حساب سے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. ہم نے آپشنز کھلے رکھے ہوئے ہیں اور اس علاقے میں کیونکہ جس علاقے میں رہتے ہیں اپنے امجد صابری صاحب شہید، اس علاقے کے حوالے سے بھی ہماری نظر میں بہت سارے ایشوز ہیں، کنسرنز ہیں. ہم ان سب کو ملا کے کڑیوں کو ملا کے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا مرڈر جو ہے وہ کا کوئی ریلیجس ایکسٹریمزم کی وجہ سے ہوا ہے. صحیح خواجہ صاحب، لیکن کم سے کم اس پلیٹ فارم پہ آپ نے خود کیونکہ اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک بڑا لاس ہے، کیونکہ صرف پاکستان نہیں دنیا بھر میں پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا ہے، تو کم سے کم یہ آپ وعدہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ گرفتار کیا جائے گا ان لوگوں کو اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. دیکھیے ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے یہ میرا ایمان ہے اور میرا عزم ہے کہ میں اپنا 100% لگاؤں گا. اور اس واقعے میں یا جو ہمارا 2 دن پہلے واقعہ ہوا ہے ان دونوں کے سلسلے میں دیکھیں ہمیں یقین ہونا چاہیے اور ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنا 100% دیں گے. آگے اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکت دے. ہم امید کرتے ہیں کیونکہ کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ ان کے جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. کم سے کم ہم کر سکتے ہیں امجد صابری صاحب کی فیملی کے لیے اور اس ملک کے لیے. ایک بریک میں پروگرام میں شامل کروں گا، اس کے بعد آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے آئی جی سندھ ایڈی خواجہ صاحب سے بھی بات ہوئی، سعید غنی صاحب بھی تھے. فخر عالم صاحب آپ نے بات سنی اور یقین دہانی کروائی کہ کم سے کم یہ کیا جا سکتا ہے کہ اب جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو گرفتار کیا جائے، لیکن مزید آپ کے خیال میں اب کراچی کا امن بحال کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی فخر عالم صاحب. نو شہزاد، کم سے کم دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے یہ بات. آج آپ نے اپنے ایک نیشنل ایسٹ کو مرتے ہوئے دیکھا ہے کراچی قائد شہر قائد کے اندر سڑکوں کے اوپر دن دہاڑے. ناٹ ایکسیپٹیبل. نہ عدنان صدیقی کی زندگی قائم علی شاہ سے کم ہے، نہ ہمایوں سعید کی زندگی کسی منسٹر سے کم ہے، نہ فخر عالم کی زندگی کسی حکمران سے کم ہے، نہ کسی اور میرے فنکار بھائی کی یا کسی فنکار فیمیل آرٹسٹ کی زندگی کسی بڑی ہستی سے کم ہے. ہم لوگ اب اپنی پروٹیکشن کے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی. وجہ میں مانتا ہوں، میں نے ان کی فیملی سے بات ہوئی، انہوں نے کنفرم کیا کہ انہوں نے اپلیکیشن نہیں دی تھی. میں نے مان لی اس بات کو، لیکن یہ بات کیا درست نہیں ہے کہ آپ کے پاس انٹیلیجنسیا کی یہ رپورٹیں موجود ہیں کہ جو آرٹسٹ ہیں، سافٹ ٹارگٹس ہیں، جو خوشیاں بانٹنے والے لوگ ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا؟ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے؟
آپ نے کیا اقدام لیا اس کے بعد؟ کیا اقدام لیا آپ نے اس کے بعد؟ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے یہ بات. پاکستان کے کسی شہری کی, کسی انسان کی قیمت, کسی شہری کی زندگی جو ہے وہ دوسرے شہری سے کم یا زیادہ نہیں ہے. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. آج میں آپ کے چینل پہ آن ریکارڈ یہ بتا رہا ہوں کہ کل صبح تمام فنکار کمیونٹی ایپلیکیشنز لے کر جا رہی ہے وزارت داخلہ کے پاس, پولیس کے پاس, کہ ہماری جان کو خطرہ ہے, ہمیں بلٹ پروف گاڑیاں دی جائیں, ہمیں سیکیورٹی دی جائے. اور اگر ہمیں بلٹ پروف گاڑیاں نہیں دے سکتے, ہمیں سیکیورٹی نہیں دے سکتے, تو تمام سندھ حکومت کے کابینہ کے لوگ, تمام سرکاری افسران جن کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہیں, جن کے پاس سیکیورٹی ہے, وہ لوگ بھی اپنی سیکیورٹی اور بلٹ پروف گاڑیاں واپس کریں, کیونکہ آپ کی زندگی اور میری زندگی میں اور میرے دوسرے فنکاروں کی زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے. اس میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو تھریٹ ہے یا کسی بھی فنکار کو تھریٹ ہے تو اس کی جان اتنی ہی قیمتی ہے جتنی چیف منسٹر کی یا کسی اور وزیر کی ہو. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں خواجہ اظہار صاحب؟ نہیں, یہ بات درست ہے. میں سمجھتا ہوں میں اس بات کو انکنڈیشنلی سیکنڈ کروں گا. جب اس قسم کے پروفائل کے لوگ جب وداؤٹ سیکیورٹی گھومیں گے تو پھر ہر گلی, ہر محلے میں ان کو اپنی انٹیلیجنس رپورٹس کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہوگا. میں آپ کو بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں, ہم تک براہ راست رپورٹس آ جاتی ہیں. یہ بات درست ہے کہ آج سے 3 مہینے پہلے, 4 مہینے پہلے, میں نے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, فنکاروں کو, تمام جو آرگنائزرز ہیں ان کو, اور اسی طرح جو بڑے بڑے ڈیزائنرز ہیں ان کو ایک خاص طور پہ سیکیورٹی تھریٹ تھا. انہوں نے ہم سے رابطہ کیا, ایک باقاعدہ میٹنگ ہوئی, پولیس کو درخواستیں دی گئیں. امجد صابری نے پرٹیکولر نہیں دی, ایک علیحدہ بات ہے, یا نہیں دی ہوگی, لیکن باقی نے تو دی ہے. 17 لوگ ہیں اس میں, 17 لوگ جن کا تعلق کراچی سے, لیکن ان کو سیکیورٹی نہیں دی گئی. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ سب کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی جا سکتی. تو یہ حل بالکل ٹھیک ہے کہ سب اپنی اپنی سیکیورٹی وڈرا کریں, اور اتنی زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ نیٹ ورک خاص طور اگر یہ فنکار کمیونٹی جو ہے جائے گی اور اپلیکیشن دے گی ہوم منسٹری کو, تو پھر لیڈر آف دی اپوزیشن بطور ایک بڑی جماعت کے شخص آپ سپورٹ کریں گے, آپ کی جماعت سپورٹ کرے گی کہ یا تو سب اپنی سیکیورٹی واپس کریں یا سب کو سیکیورٹی دی جائے, کیونکہ یہ تو ہمارا آئین بھی کہتا ہے کہ ہر شخص برابر ہے, کسی کو کوئی کسی سے کم تر نہیں ہے. بھائی شہزاد, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب شاہد مسعود میرا نام لے کر کہیں کہ جناب میری سیکیورٹی کو خطرہ ہے, شاہزیب خانزادہ میرا نام لے کر کہیں, اور میں پھر اپنی سیکیورٹی اس کو فون کروں اور کہوں بھائی یہ ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے, میرے گھر میں ایک عجیب سی کیفیت ہے, خدا را اس معاملے کو دیکھیں, اس کو دیکھیں, یا مختلف شخصیات کے نام لیے جاتے ہیں, تو وہاں سے لا علمی کا اظہار کیا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, کل اگر مجھے فلور آف دی ہاؤس موقع ملا تو یہ بات جو فخر عالم صاحب نے کی ہے, میں ان کو ان کے نام کے ساتھ کوٹ خواجہ صاحب ایک اور میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. ویسے تو میں چاہتا تھا کہ آج کے پروگرام میں ہم صرف امجد صاحب کو جو ہے خراج تحسین پیش کریں اور تھوڑا سیکیورٹی معاملات میں بات کریں, لیکن کیونکہ اب اس ایشو کو ایک سیاسی اینگل بھی دیا جا رہا ہے, اور وہ آپ کی جماعت نے دینا شروع کیا ہے. ندیم نصرت صاحب, عزیزہ بادی صاحب نے جو ٹویٹس کیے ہیں, اور انہوں نے ڈائریکٹلی اس کا ذمہ دار جو ہے کہ ان کو دھمکیاں جو دی جا رہی تھی وہ پاک سے زمین پارٹی کی طرف سے دی جا رہی تھی, کیونکہ ان کا فنکشن اٹینڈ کرنے سے یا ان کی جماعت کو جوائن کرنے سے منع کر دیا تھا. اس موقع پہ جب متحد ہونے کی ضرورت ہے تو یہ سیاسی الزامات پہلے دن چند گھنٹوں کے بعد کیوں آپ کی جماعت کی طرف سے آئے ہیں خواجہ صاحب؟ دیکھیں, بات یہ کہ میں اس سیاق و سباق کے اندر سے صرف اتنا آپ کو بتا رہا ہوں کہ انویسٹیگیشن کا مطالبہ کیا گیا ہائی پروفائل, اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس قسم کا کہیں شائبہ ہے, انہوں نے بھی سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھی ہیں, تو اس کو بھی مد نظر رکھا جائے. براہ راست الزام نہیں لگایا گیا, یہ ضرور مطالبہ کیا گیا کہ اسے مد نظر رکھا جائے. لیکن میں اس بات کو بار بار اس لیے نہیں دہرا رہا کہ مجھے اے ڈی خواجہ صاحب ایک قابل افسر ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایمانداری سے ابھی اپنے منصب پہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور دعا ہے کہ سندھ میں ایسے افسران زیادہ عرصے ڈٹے رہیں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کمشنر ڈٹ گیا تو ہٹ گیا, چیئرمین اینٹی کرپشن ڈٹ گیا تو اسے ہٹا دیا گیا. کرنے جا رہا ہوں, اللہ کرے یہ, اور میرا تھوڑا نقطہ نظر آپ سے مختلف ہے. میرے خیال سے چند گھنٹوں کے بعد اس طرح کا بیان دے دینا, سیاسی جماعت کی طرف سے آنا, ایشو پر سے فوکس ہٹ جاتا ہے. پھر میں نے اسی لیے پروگرام کے بالکل اینڈ میں اس چیز کو ڈسکس کیا تاکہ ہم پروگرام کا فوکس نہ ہٹائیں. اگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس طرح کے الزام لگیں گے, انویسٹیگیشن ایک طرف رہ جائے گی, اور پھر وہی ہوگا میڈیا ٹرائل جس کی آپ بھی شکایت کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کراچی میں کچھ بھی ہوتا ہے الزام ہم پہ لگتا ہے, آج وہی کام آپ کی جماعت بھی کر رہی ہے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے. سر اس پہ تھوڑا سا میرے خیال سے میرا نقطہ نظر ڈیفرنٹ ہے, محتاط ہونے کی ضرورت ہے. لاسٹ کامنٹ بلال صاحب, آپ کچھ کرنا چاہیں گے؟
جی بالکل. میں پہلی بات تو یہ کہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اگر 150 بچہ پشاور میں مر جائے, لوگوں کے سروں کے تاج مر جائیں, لوگوں کی اولادیں اور بیٹے مر جائیں, تو یہ اکا دکا واقعہ کہہ کے یہ حکومت کہہ سکتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسری بات یہ کہ اگر ہماری پولیس جو ہے اس کی انفارمیشن بھی سوشل میڈیا ہے اور اس کو بھی انفارمیشن ٹویٹ سے ملنی ہے تو ان پہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر ہمارے پولیس افسر کو یہ پتہ ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل فیم کے آدمی ہے تو کیا وہ غلام ہے اس ملک میں یا اس ملک کا شہری ہے جو ٹیکس دیتا ہے؟ وہ درخواست کیوں دے گا بھائی؟ اس کو آپ کیوں سیکیورٹی نہیں دے سکتے؟ درخواست, ہم غلام ہیں اس ملک میں. تیسری بات, میں خواجہ صاحب میں آپ کو نہیں جانتا, میں کبھی بھی نہیں ملا, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب نیلی پیلی کون سی پارٹی ہے. مجھے ایک بات کا ایماندارانہ جواب دے دیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس ملک کا حاکم جو ہے وہ 4 لوگ ہیں جو گاڑی میں چیف جسٹس کے بیٹے کو لے کے چلے گئے. اس ملک کا حاکم وہ 2 لڑکے ہیں جنہوں نے ٹوپیاں پہنی اور صابر کو گولیاں مار دی؟ یا اس ملک کا حاکم کون ہے؟ کون چلا رہا ہے اس شہر قائد کو؟ لاسٹ کامنٹ کر دے گا خواجہ صاحب. دیکھیں بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ہے. میں اس کا اگر سیاسی جواب دوں گا تو شاید شہزاد کا جو فارمیٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوگا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں سب ذمہ دار, ہر ایک کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا کہ اس کے اوپر رسپانسبلٹی ہے, وہ اسے پورا کرے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. پروگرام آپ نے دیکھا ہے, میرے پاس وقت بالکل کم ہے, اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.